السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلباء، کتاب تقویۃ الایمان کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اشراق فی العادات کے سلسلے میں یہ باب چل رہا ہے، یعنی جو عادات میں شرک پایا جاتا ہے اس کی مذمت کے سلسلے میں مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں چند احادیث اور قرآنی آیات سے ثابت کیا ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 189 اور 190 آج کے درس میں پڑھی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین فلما آتاہما صالحا جعلا له شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ عما یشرکون۔ یہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 189 اور 190 آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئیں۔ ان آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی تاکہ اس سے چین پائے۔ پھر جب اس نے اس سے ہم بستری کر لی تو اس کو حمل رہ گیا، وہ اسے لے کر چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب بھاری ہو گئی تو دونوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ اگر تو ہمیں نیک اولاد دے گا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ پھر جب ان کو نیک بچہ دیا تو اس بچے میں اللہ کے شریک بنانے لگے۔ ان کے شرک سے اللہ بلند و برتر ہے۔ تو یہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 189 اور 190 کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ فائدے کے طور پر مؤلف کہتے ہیں، یعنی شروع میں بھی اللہ ہی نے انسان کو بنایا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا ہے اور اسے بیوی دی اور دونوں میں محبت پیدا کر دی۔ پھر جب اولاد کی امید ہوئی تو دونوں اللہ سے دعائیں مانگنے لگے کہ اگر صحیح سالم اور تندرست بچہ پیدا ہو جائے تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت ہی احسان مانیں گے۔ پھر جب حسب خواہش بچہ پیدا ہو گیا تو غیر اللہ کو ماننے لگے، یعنی اللہ رب العالمین سے لو لگائی، اللہ رب العالمین سے دعائیں فریادیں کی اور اس بات کی تمنا کی کہ اللہ رب العالمین بچہ دے دے اور نیک بچہ دے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے بچہ دیا تو غیر اللہ کو ماننے لگے، غیر اللہ سے امیدیں لگانے لگے اور ان کی نظر و نیاز کرنے لگے۔ کوئی بچہ کو کسی کی قبر پر لے گیا، کوئی تھان پر کسی نے کسی کے نام کی چوٹی رکھ لی، کسی نے بدھی پہنا دی اور کسی نے بیڑی ڈال دی، کسی نے کسی کا فقیر بنا دیا اور نام بھی رکھے تو شرکیہ، جیسے نبی بخش، علی بخش، پیر بخش، سیتلا بخش، گنگا بخش، جمنا داس وغیرہ۔ یعنی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، اسی نے بیوی بنائی، اسی نے بچے دیے، اسی سے خواہشیں پوری ہوئی، لیکن جب اولاد پیدا ہو گئی
تو دوسروں کو شریک کرنے لگے، اس بچے کو اللہ رب العالمین کے پناہ میں لے جانے کے بجائے اور دوسرے جگہوں پر اسے لے جانے لگے اور شرکیہ نام بھی اس کے رکھ لی، کسی نے نبی بخش، کسی نے عبد المصطفیٰ، اور اسی طرح سے غیر اللہ کی طرف منسوب کر کے نام رکھنا شروع کر دیے۔ اللہ تعالی تو ان نیازوں سے بے پرواہ ہے، مگر ان نادانوں کا ایمان جاتا رہتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین جو یہ کر رہے ہیں اس شرک سے بے پرواہ ہے، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اس کی کبریائی میں کسی بھی طرح کا کوئی گھاٹا نہیں ہو جائے گا کسی کے شرک کرنے کی وجہ سے، لیکن ان لوگوں کا نقصان ہے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، وہ خود گمراہ ہو رہے ہیں، وہ خود شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں، لہذا خود انہیں اپنے ایمان کی فکر کرنا چاہیے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کی رہنمائی کے طور پر اپنی کتابوں میں اپنے نبیوں کے ذریعے سے ہدایات اور رہنمائی بندوں کی ہمیشہ کی ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی کہ اللہ رب العالمین ہی نے خود انسان کو پیدا کیا، اس کی زوجہ اور اس کے جوڑے کو پیدا کیا، پھر اولادیں بھی اسی نے عطا فرمائی، لیکن انسان کتنا بڑا ناشکرا ہے، ان تمام باتوں کے باوجود اللہ رب العالمین سے دعائیں بھی کرتا ہے، خواہشوں کا طلبگار بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی غیر اللہ کی جانب مائل ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے، اپنے بچے کو اللہ کے دربار میں لے جانے کی بجائے ادھر ادھر لے کر جاتا ہے، اور اس کے نام بھی ایسے رکھتا ہے جو اللہ کی طرف اس کی نسبت نہیں کرتے بلکہ غیر اللہ کی طرف کرتے ہیں، کوئی نبی بخش، کوئی علی بخش، کوئی پیر بخش، کوئی اور اسی طرح کے نام رکھ رہا ہے۔ تو بہرحال یہ سارے نام رکھنا غلط ہے، شرک ہے، ایسے ناموں سے مسلمان کو بچنا چاہیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔